قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو ایک فریضے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اس فریضے کو شریعت میں روزہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہوتی ہے۔ اب جب 11 مہینوں کے بعد اللہ تعالی ایک مہینہ جسے رمضان کہتے ہیں بھیجتا ہے، تو ایک مسلمان اس مہینے کے اندر صبح سے لے کر شام تک اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے، خواہشات نفسانیہ سے بچتا ہے، اور مسلمان یہ کام صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے، میرے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ علماء کتابوں میں لکھتے ہیں دنیا کے اندر روزہ رکھنے والے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 قسم کا روزہ لوگ رکھتے ہیں۔ فرمایا ایک روزہ وہ جسے صوم شریعت کہتے ہیں، وہ روزہ کے آدمی صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، خواہشات نفسانیہ سے بچتا ہے۔ اسے صوم شریعت کہتے ہیں کہ لوگ اس روزے کو رکھ لیتے ہیں، پھر کسی نہ کسی طریقے پر دن کو گزار لیتے ہیں، یہاں تک کہ مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی، اس آدمی نے روزہ توڑ لیا، افطار کر لیا۔ اس روزے کو صوم شریعت کہتے ہیں جو روزہ فرض کیا گیا۔ لیکن فرمایا بعض لوگ صوم طریقت رکھتے ہیں، اور یہ صوم شریعت سے تھوڑا افضل ہو گیا کہ ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، ممنوعات سے اعتراض بھی کرتا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالی نے روکا ان سے رک جاتا ہے، جن چیزوں کا اللہ تعالی نے حکم دیا ان چیزوں پر چل پڑتا ہے۔ اور تیسرا جسے صوم حقیقت کہتے ہیں، اصل روزہ وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی روزہ بھی رکھتا ہے اور گناہوں سے اجتناب بھی کرتا ہے، اللہ کی یاد میں بھی لگ جاتا ہے۔ اب اس آدمی سے گناہ کی طرف اشارتاً بھی بات کی جائے تو یہ آدمی کہتا ہے میں روزے کی حالت میں ہوں۔ جب اس آدمی نے گناہوں کو چھوڑ دیا، جب اس آدمی نے نیکیوں کو اپنا لیا، جب اس آدمی نے رمضان کے مہینے کا اکرام کیا، اصل روزہ اسی کو کہتے ہیں جسے شریعت صوم حقیقت کا نام دیتی ہے۔ جب ایک مسلمان دنیا میں روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان کو دنیاوی، روزہ رکھنے کی وجہ سے مسلمان کو اخروی کئی قسم کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور جو مسلمان کو بتایا جاتا ہے ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے، اب بھوک کی وجہ سے معدے سے ایک بدبو اٹھتی ہے جو اس مسلمان کے منہ سے باہر آتی ہے۔ اب جب یہ بو باہر آئی تو اسے بتایا گیا مسلمان روزے دار کے منہ سے جو بو باہر آتی ہے، یہ بو اللہ تعالی کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا ایک مسلمان نے روزہ رکھا، دنیا میں انسان اور مخلوقات تو دور کی بات، فرمایا مسلمان کو بتایا گیا سمندر کی تہہ میں مچھلیاں بھی روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اب جب اس مسلمان نے روزہ رکھا، رمضان کا مہینہ شروع ہوا، تو یوں مسلمان کو بتایا جاتا ہے، تیسرا انعام مسلمان پر یہ کیا جاتا ہے، اس مسلمان کے لیے روزانہ جنت کو مزین اور تیار کیا جاتا ہے۔ اب یہ آدمی چند گھنٹوں کی بھوک پیاس گزار رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسے بتایا جا رہا ہے
کہ آپ کے لیے جنت تیار ہے جو آپ کا اصل ٹھکانہ اور مقام ہے۔ فرمایا پھر جب یہ روزے رمضان کا مہینہ آیا، ایک مسلمان نے روزہ رکھا تو احادیث مبارکہ سے بتایا گیا رمضان کے مہینے میں شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اب ایک آدمی 11 مہینے عبادت کرنا چاہتا تھا لیکن شیطان اسے عبادات سے دور رکھتا ہے۔ ایک آدمی گناہوں سے بچنا چاہتا تھا لیکن شیطان اسے گناہوں پر آمادہ کر لیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں اس مسلمان کی نیکیاں بڑھتی چلی گئیں، اسے نیکی کی زیادہ سے زیادہ توفیق ملتی چلی گئی، یہ مسلمان گناہوں سے بچتا چلا گیا۔ فرمایا پھر جب یہ مسلمان روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی دن اور رات میں اس مسلمان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ جب یہ بات احادیث سے بیان ہوتی ہے، بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں، میں تو رمضان میں دعا کرتا ہوں، میری دعا کا جواب نہیں آتا، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ اس آدمی کا ذہن ہے۔ اس کے مقابلے میں علماء کتابوں میں یوں لکھتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کے سامنے اس کی نیکیاں لائی جائیں گی، نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ اس آدمی کی ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ نیکیاں کہاں سے مجھے ملی، تو اسے بتایا جائے گا دنیا میں جو تو دعا کرتا تھا اور دعا قبول نہیں ہوتی تھی، یہ ان نیکیوں، ان دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے نیکیاں عطا کر دی۔ تو فرمایا وہ بندہ وہاں کہے گا کہ کاش دنیا میں زیادہ دعائیں کرتا، اللہ کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا اور آج اس کا بدلہ مجھے دیا جاتا۔ فرمایا جب مسلمان دنیا کے اندر آتا ہے، مسلمان کو بتایا جاتا ہے 3 آدمیوں کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ان 3 میں سے ایک وہ آدمی ہے جو روزے دار ہے۔ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جب بھی یہ روزہ رکھنے والا سحری کو دعا کرے، دن کو دعا کرے، مغرب کو دعا کرے، جس وقت بھی یہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ فرمایا دوسرا وہ آدمی جو سے امام عادل کہتے ہیں، نیک بادشاہ ہو، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور تیسرا فرمایا مظلوم کی دعا کو، جب مظلوم کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ علماء لکھتے ہیں مسلمان کو بتانے کے لیے کہ والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ فرمایا جب بھی والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس والد کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اب مسلمان رمضان کا مہینہ پاتا ہے،